بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے فقہ کی اساس از رحمت اللہ بندیشہ صاحب، استاد جامعہ احمدیہ جرمنی۔ علم فقہ کا تعارف۔ فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فقہ کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سورہ توبہ آیت 87۔ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، پس وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اسلامی علوم میں علم کا ایک شعبہ تفقہ فی الدین ہے، یعنی دین سے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اسی سے لفظ فقہ اور فقیہ مرکب ہیں۔ اصطلاح میں علم فقہ سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے اور جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہیں۔ احکام سے مراد وہ عملی مسائل ہیں جو انسان کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، خواہ وہ مسائل عبادت کے متعلق ہوں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا معاملات سے متعلق ہوں، مثلا خرید و فروخت، ٹھیکہ، ہبہ، ہنڈی، شرکت وغیرہ کے مسائل۔ اور تفصیلی دلائل سے مراد وہ اصول اور شرعی دلائل ہیں جو ان عملی مسائل کے جواز کی سند پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ارادہ ان یبعث معاذا الی الیمن قال کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقضی بکتاب اللہ قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی کتاب اللہ قال اجتہد رأیی ولا آلو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ سنن ابی داؤد۔ ترجمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھجوانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے گا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ پھر رسول خدا کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ مسئلہ نہ رسول خدا کی سنت میں ملا اور نہ ہی کتاب اللہ میں تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی رائے کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا اور ہرگز کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ حضرت معاذ کا یہ جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر شاباش کے انداز میں ہاتھ مارا اور کہا کہ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ متذکرہ بالا حدیث میں بیان ہے، یعنی مسئلہ کہ جائز اور ناجائز ہونے کے لیے کبھی قرآن پاک سے بتصریح دلائل ملتے ہیں اور کبھی سنت و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، اور بعض اوقات اجماع و قیاس کے ذریعے حلت و حرمت ثابت کی جاتی ہے، اور بعض مسائل کے حل کے لیے عوام الناس کے حالات اور ضروریات اور ان کی حقیقی مجبوریوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس علم میں مہارت حاصل کرنے والے کو اصطلاحاً فقیہ کہتے ہیں۔ اس علم کو دور اولین میں جن شخصیات نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور بعد ازاں قبول عام کی سند حاصل کی، ان سے فقہ کے 4 مشہور مسالک کا آغاز ہوا۔ علم فقہ کا اطلاق چونکہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے مسائل پر ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دینی امور یعنی عبادات وغیرہ، نمبر 2 دنیاوی امور۔ دنیاوی امور کو پھر 3 اقسام میں منقسم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عقوبات یعنی حدود و تعزیرات۔ اس میں جرائم کے متعلق تفصیلی بحث کی جاتی ہے، جیسے قتل، چوری، زنا کاری، شراب خوری، غرض یہ کہ جرائم کی نوعیت کیا ہے اور ان کی سزائیں کیا ہیں اور ان پر کس قسم کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مناکحات۔ اس میں نکاح، طلاق، خلا، عدت، الہ، اظہار وغیرہ احکام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔
نمبر 3 معاملات، اس میں مالیات اور اس کے متعلقہ حقوق سے بحث کی جاتی ہے، مثلا بیع و شراء، اجارہ یعنی ٹھیکہ، عاریت، امانت، ضمانت، حوالہ یعنی ہنڈی، شرکت یعنی کمپنی لا، مصالحت، شفع وغیرہ۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ، جو کہ پہلی جنگ عظیم تک حکومت عثمانیہ یعنی ترکی کی سرکاری قانون کی کتاب سمجھی جاتی تھی، اس کی دفعہ اول میں احکام کی تقسیم ان الفاظ میں کی گئی ہے: مسائل فقہ یا تو آخرت کے متعلق ہیں جو عبادات کہلاتے ہیں، یا دنیاوی امور کے متعلق ہیں جن کی قسمیں یہ ہیں: مناکحات، معاملات اور عقوبات۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم آب و گل کو ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے اور نظام عالم کی بقا بنی نوع انسان کی بقا سے وابستہ ہے، اور نوع انسانی کی بقا بیاہ، شادی، اولاد اور افزائش نسل پر موقوف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ افراد انسانی کہیں مٹ نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی انسان اپنی بقا کے لیے غذا، لباس اور جائے رہائش کا بھی محتاج ہے، اور ان کی تحصیل کے لیے افراد کے باہمی تعاون اور اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے معاشرے میں قرار واقعی عدل و انضباط قائم رکھنے کے لیے ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو زندگی کے بقا کے ساتھ ساتھ اس کو خوشگوار بنانے کا موجب بنے۔ ان میں سے وہ قوانین جو تعلقات ظن و شو کو استوار رکھنے کے لیے ہیں، وہ علم فقہ میں مناکحات کے نام سے موسوم ہے، اور جو معاشرتی اور اقتصادی قوانین تعاون باہمی اور اشتراک عمل کے لیے مقرر ہیں، وہ اصطلاح فقہ میں معاملات کہلاتے ہیں۔ اور تمدن و معاشرت کو برقرار رکھنے کے لیے جن تعزیری قوانین کی ضرورت ہے، وہ فقہ کی اصطلاح میں عقوبات کہلاتے ہیں۔ مجلہ احکام العدلیہ، ترجمہ فلسفۃ التشریع الاسلامی، صفحہ 13۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے فقہ کی اساس۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے نزدیک تمام اسلامی قوانین و احکام کا حقیقی اور بنیادی منبع قرآن ہے۔ قرآن کریم کے احکام کی تشریح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلی روش جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے، وہ سنت کہلاتی ہے۔ ان دونوں کے لیے حدیث کو تائیدی گواہ کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ قرآن و سنت کی خادم کے طور پر تیسرا ذریعہ ہدایت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ النحل آیت 90۔ اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری اس حال میں کہ وہ ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت کے طور پر ہے، اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ الاحزاب آیت 22۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ الحشر آیت 8۔ رسول جو تمہیں عطا کرے تو اسے لے لو، اور جسے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ جبکہ قیاس، استحسان، استدلال، استصحاب الحال اور عرف وغیرہ قرآن اور حدیث کے تابع اور مسائل فقہ کے ضمنی ماخذ ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن ہے، جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 26۔ قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جسے پڑھ کر ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 209۔ خدا کا کلام لفظاً لفظاً تواتر سے ثابت ہے، وہ وہی مطلوب، قطعی اور یقینی ہے، اور اس کی قطعیت میں شک کرنے والا ہمارے نزدیک کافر، مردود اور فاسق ہے،
اور یہ صرف قرآن کریم کی ہی صفت ہے، اور اس کا مرتبہ ہر کتاب اور ہر وحی سے بلند ہے۔ تحفہ بغداد، روحانی خزائن، جلد 7، صفحہ 31۔ دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے سنت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی کاروائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے کر کے دکھلائیں۔ مثلا قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگانہ نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتی کہ صبح کس قدر اور دوسرے وقتوں میں کس کس تعداد پر، لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی، مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا۔ مسلمانوں پر قرآن شریف کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے۔ خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف 2 امر پر تھے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشا سے اطلاع دے، یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گفتنی باتیں کردنی کے پیرائے میں دکھلا دیں، اور اپنی سنت یعنی عملی کاروائی سے معضلات اور مشکلات مسائل کو حل کر دیا۔ کشتی نور، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 61۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مامور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی مامور تھے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے۔ یہ دونوں خدمات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے۔ ریویو برمباسا چکڑالوی و بٹالوی، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 210۔ سنت سے مراد ہماری صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلی روش ہے، جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے، اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی۔ یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل۔ اور قدیم سے عادت اللہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں، تو اپنے عملی فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں، تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے، اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ ریویو برمباسا بٹالوی و چکڑالوی، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 209 و 210۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کے امور کو حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں، اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی خادم اور سنت کی خادم ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 61۔ البتہ ان دونوں بنیادی ماخذ کے لیے حدیث کا مقام ایک زبردست تائیدی گواہ اور خادم قرآن و سنت کی حیثیت سے ایسا مسلم ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دینا ایمان اور محبت رسول کا عین تقاضا ہے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کے امور کو حدیث کھول کر بیان کرتی ہیں، اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی خادم اور سنت کی خادم ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 61۔ سنت اور حدیث میں مابہ الامتیاز یہ ہے کہ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، اور وہ یقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجے پر ہے۔ اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مامور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی مامور تھے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے۔ یہ دونوں خدمات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ مثلا جب نماز کے لیے حکم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قول کو اپنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی نماز کی یہ رکعت ہیں، اور مغرب کی یہ،
اور باقی نمازوں کے لیے یہ رکعات ہیں۔ ایسا ہی حج کر کے دکھلایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ہزارہا صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل بڑے زور سے قائم کر دیا۔ پس عملی نمونہ جو اب تک امت میں تعامل کے رنگ میں مشہود و محسوس ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ لیکن حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روبرو نہیں لکھوایا اور نہ اس کے جمع کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا۔ پھر جب وہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر گیا تو بعض تبع تابعین کی طبیعت کو خدا نے اس طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے۔ تب حدیثیں جمع ہوئیں۔ اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اکثر حدیثوں کے جمع کرنے والے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے جہاں تک ان کی طاقت میں تھا حدیثوں کی تنقید کی اور ایسی حدیثوں سے بچنا چاہا جو ان کی رائے میں موضوعات میں سے تھیں، اور ہر ایک مشتبہ الحال راوی کی حدیث نہیں لی۔ بہت محنت کی، مگر تاہم چونکہ وہ ساری کارروائی بعد از وقت تھی، اس لیے وہ سب ظن کے مرتبے پر رہیں۔ بئیں ہمہ یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ وہ سب حدیثیں لغو اور نکمی اور بے فائدہ اور جھوٹی ہیں، بلکہ ان حدیثوں کے لکھنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس قدر تحقیق اور تنقید کی گئی ہے جو اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہودیوں میں بھی حدیثیں ہیں، اور حضرت مسیح کے مقابل پر بھی وہی فرقہ یہودیوں کا تھا جو عامل بالحدیث کہلاتا تھا، لیکن ثابت نہیں کیا گیا کہ یہودیوں کے محدثین نے ایسی احتیاط سے وہ حدیثیں جمع کی تھیں جیسا کہ اسلام کے محدثین نے۔ تاہم یہ غلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعات سے بے خبر تھے یا حج کرنے کے طریق سے ناآشنا تھے، کیونکہ سلسلہ تعامل جو سنت کے ذریعے سے ان میں پیدا ہو گیا تھا، تمام حدود اور فرائض اسلام ان کو سکھلا دیے تھے۔ اس لیے بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں تو اسلام کی اصلی تعلیم کا کچھ بھی حرج نہ تھا، کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعامل نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا، گویا اسلام نور علی نور ہو گیا، اور حدیثیں قرآن اور سنت کے لیے گواہ کی طرح کھڑی ہو گئیں، اور اسلام کے بہت سے فرقے جو بعد میں پیدا ہو گئے ان میں سے سچے فرقے کو احادیث صحیحہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ ریویو برمباسا بٹالوی و چکڑالوی، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 210 و 211۔ غرض یہ کہ مندرجہ بالا 3 رہنما و محکم اصول ہیں جن پر بنیادی طور پر تمام شریعت حقہ کی بنیاد ہے۔ احادیث کے 2 حصے۔ احادیث کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو سلسلہ تعامل کی پناہ میں کامل طور پر آ گیا ہے، یعنی وہ حدیثیں جن کو تعامل کے محکم اور قوی اور لاریب سلسلہ نے قوت دی ہے اور مرتبہ یقین تک پہنچا دیا ہے، جس میں تمام ضروریات دین اور عبادات اور عقود اور معاملات اور احکام شرع متین داخل ہیں۔ ایسی حدیثیں تو بلا شبہ یقین اور کامل ثبوت کی حد تک پہنچ گئی ہیں، اور جو کچھ ان حدیثوں کو قوت حاصل ہے وہ قوت فن حدیث کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی، اور نہ وہ حدیث منقولہ کی ذاتی قوت ہے، اور نہ وہ راویوں کے وثاقت اور اعتبار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ قوت ببرکت و طفیل سلسلہ تعامل پیدا ہوئی ہے۔ میں ایسی حدیثوں کو جہاں تک ان کو سلسلہ تعامل سے قوت ملی ہے ایک مرتبہ یقین تک تسلیم کرتا ہوں، لیکن دوسرا حصہ حدیثوں کا جن کو سلسلہ تعامل سے کچھ تعلق اور رشتہ نہیں ہے اور صرف راویوں کے سہارے سے اور ان کی راست گوئی کے اعتبار پر قبول کی گئی ہیں، ان کو میں مرتبہ ظن سے بڑھ کر خیال نہیں کرتا، اور غایت کار مفید ظن ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس طریق سے وہ حاصل کی گئی ہیں وہ یقینی اور قطعی ثبوت طریق نہیں ہیں، بلکہ بہت سی آویزش کی جگہ ہے۔ وجہ یہ کہ ان حدیثوں کا فی الواقع صحیح اور راست ہونا تمام راویوں کی صداقت اور نیک چلنی اور سلامت فہم اور سلامت حافظہ اور تقوی و طہارت وغیرہ شرائط پر موقوف ہے، اور ان تمام امور کا کما حقہ ہوئی اطمینان کے موافق فیصلہ ہونا اور کامل درجے کے ثبوت پر جو حکم رویت کا رکھتا ہے پہنچنا حکم محال کا رکھتا ہے، اور کسی کو طاقت نہیں کہ ایسی حدیثوں کی نسبت ایسا ثبوت کامل پیش کر سکے۔
الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 35۔ مراتب صحت میں تمام حدیثیں یکساں نہیں ہیں۔ جس قدر حدیثیں تامل کے سلسلے سے فیض یاب ہیں وہ حسب استفاضہ اور بقدر اپنی فیض یابی کے یقین کے درجے تک پہنچ گئی ہیں، لیکن باقی حدیثیں ظن کے مرتبے سے زیادہ نہیں۔ غائط کار بعض حدیثیں ظن غالب کے مرتبہ تک ہیں۔ اس لیے میرا مذہب بخاری اور مسلم وغیرہ کتب حدیث کی نسبت یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی مراتب صحت میں یہ تمام حدیثیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض بوجہ تعلق کے سلسلہ تامل یقین کی حد تک پہنچ گئی ہیں اور بعض بباعث محروم رہنے کے اس تعلق سے ظن کی حالت میں ہیں۔ لیکن اس حالت میں حدیث کو جب تک قرآن کے صریح مخالف نہ ہو موضوع قرار نہیں دے سکتا، اور میں سچے دل سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ حدیثوں کے پرکھنے کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی معیار ہمارے پاس نہیں۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 35 و 36۔ تامل حجت قوی ہے۔ میری غرض تو صرف اس قدر ہے کہ حدیث کو قرآن کریم سے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر سلسلہ تامل کے روح سے کسی حدیث کا مضمون قرآن کے کسی خاص حکم سے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کو بھی تسلیم کر سکتا ہوں، کیونکہ سلسلہ تامل حجت قوی ہے۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 42۔ تامل کے درجے۔ تامل کے متعلق جو احکام ہیں وہ سب ثبوت کے لحاظ سے ایک درجے پر نہیں۔ جن امور کی مواظبت اور مداومت بلا فطور و اختلاف چلی آئی ہے وہ اول درجہ پر ہیں، اور جس قدر احکام اپنے ساتھ اختلاف لے کر تامل کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں وہ بحسب اختلاف اس پہلے نمبر سے کم درجہ پر ہیں۔ مثلا رفع یدین یا عدم رفع یدین جو دو طور کا تامل چلا آتا ہے، ان دونوں طوروں سے جو تامل کرنے اول سے آج تک کثرت سے پایا جاتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اور بئیں ہم دوسرے کو بدعت نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ ان دونوں عملوں کی تطبیق کی غرض سے یہ خیال ہوگا کہ باوجود مسلسل تامل کے پھر اس اختلاف کا پایا جانا اس بات پر دلیل ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفت کے رات کی طرح طرق ادائے صلات میں رفع تکلیف امت کے لیے وسعت دے دی ہوگی، اور اس اختلاف کو خود دانستہ رخصت میں داخل کر دیا ہوگا تا امت پر حرج نہ ہو۔ غرض اس میں کون شک کر سکتا ہے کہ سلسلہ تامل سے احادیث نبویہ کو قوت پہنچتی ہے اور سنت متوارثہ متعاملہ کا ان کو لقب ملتا ہے۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 87۔ سنن متوارثہ متعاملہ۔ سلسلہ تامل کی حدیثیں یعنی سنن متوارثہ متعاملہ جو عاملین اور آمرین کے زیر نظر چلی آئی ہیں اور اعلیٰ قدر مراتب تاکید مسلمانوں کی عملیات دین میں کرنن بعد کرنن و عصرن بعد عصرن داخل رہی ہیں، وہ ہرگز میری آویزش کا مورد نہیں، اور نہ قرآن کریم کو ان کا معیار ٹھہرانے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے ذریعے سے کچھ زیادت تعلیم قرآن پر ہو تو اس سے مجھے انکار نہیں۔ ہر چند میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے باہر نہیں۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 80 و 81۔ الہام ملہم کے لیے حجت شرعی کے قائم مقام ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صاف تسلیم کر رہے ہیں کہ الہام ملہم کے لیے حجت شرعی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے آپ تو صاف طور پر مان چکے ہیں، بلکہ بحوالہ حدیث بخاری بتصریح بیان کر چکے ہیں کہ الہام محدث کا شیطانی دخل سے منزہ کیا جاتا ہے۔ ماسوا اس کے میں اس بات کے لیے آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ الہام کو حجت سمجھ لیں، مگر یہ تو آپ اپنے ریویو میں خود تسلیم کرتے ہیں کہ ملہم کے لیے وہ الہام حجت ہو جاتا ہے، سو میرا دعویٰ اسی قدر سے ثابت ہے۔ میں بھی آپ کو مجبور کرنا نہیں چاہتا۔
الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 24۔ اجماع کی تعریف۔ کتب اصول فقہ کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتب اصول فقہ میں مندرج اجماع کی مختلف تعریفوں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا: الاجماع اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عصر واحد والاولی ان یکون فی کل عصر علی امر قولی او فعلی۔ یعنی اجماع اس اتفاق کا نام ہے جو امت محمدیہ کے مجتہدین صالحین میں زمانہ واحد میں پیدا ہو، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں پایا جائے، اور جس امر پر اتفاق ہو برابر ہے کہ وہ امر قولی ہو یا فعلی۔ اور اجماع کی دو نوع ہیں، ایک وہ ہے جس کو عزیمت کہتے ہیں، اور عزیمت اس بات کا نام ہے کہ اجماع کرنے والے صریح تکلم سے اپنے اجماع کا اقرار کریں کہ ہم اس قول یا فعل پر متفق ہو گئے، لیکن فعل میں شرط ہے کہ اس فعل کا کرنا بھی وہ شروع کر دیں۔ دوسری نوع اجماع کی وہ ہے جس کو رخصت کہتے ہیں، اور وہ اس بات کا نام ہے کہ اگر اجماع کسی قول پر ہے تو بعض اپنے اتفاق کو زبان سے ظاہر کریں اور بعض چپ رہیں، اور اگر اجماع کسی فعل پر ہے تو بعض اسی فعل کا کرنا شروع کر دیں اور بعض فعلی مخالفت سے دستکش رہیں، گو اس فعل کو بھی نہ کریں اور 3 دن تک اپنی مخالفت قول یا فعل سے ظاہر نہ کریں، یا اس مدت تک مخالفت ظاہر نہ کریں جو عادتاً اس بات کے سمجھنے کے لیے دلیل ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس جگہ مخالف ہوتا تو ضرور اپنے خلاف ظاہر کرتا۔ اور اس اجماع کا نام اجماع سکوتی ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ کل کا اتفاق ہے، مگر بعض سب کے اتفاق کو ضروری نہیں سمجھتے، تب من شذ کی حدیث کا مورد باقی رہے اور حدیث باطل نہ ہو جائے، اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ مجتہدین کا ہونا ضروری شرط نہیں، بلکہ انعقاد اجماع کے لیے عوام کا قول کافی ہے، جیسا کہ باقلانی کا یہی مذہب ہے۔ اور بعض کے نزدیک اجماع کے لیے ضروری شرط ہے کہ اجماع صحابہ کا ہو نہ کسی اور کا، اور بعض کے نزدیک اجماع وہی ہے جو اطرت یعنی اہل قرابت رسول اللہ کا اجماع ہو، اور بعض کے نزدیک یہ لازم شرط ہے کہ اجماع کرنے والے خاص مدینہ کے رہنے والے ہوں، اور بعض کے نزدیک تحقیق اجماع کے لیے یہ شرط ہے کہ اجماع کا زمانہ گزر جائے۔ چنانچہ شافعی کے نزدیک یہ شرط ضروری ہے، وہ کہتا ہے کہ اجماع تب متحقق ہوگا کہ اجماع کے زمانے کی صف لپیٹی جائے اور وہ تمام لوگ مر جائیں جنہوں نے اجماع کیا تھا، اور جب تک وہ سب نہ مریں تب تک اجماع صحیح نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے قول سے رجوع کرے، اور یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ کسی نے اپنے قول سے رجوع تو نہیں کیا، اور نقل اجماع پر بھی اجماع چاہیے، یعنی جو لوگ کسی امر کے بارے میں اجماع کے قائل ہیں ان میں بھی اجماع ہو، اور اجماع لاحق ما اختلاف سابق جائز ہے، یعنی اگر ایک امر پہلے لوگوں نے اجماع نہ کیا اور پھر کسی دوسرے زمانے میں اجماع ہو گیا تو وہ اجماع بھی معتبر ہے، اور بہتر اجماع میں یہ ہے کہ ہر زمانہ اس کا سلسلہ چلا جائے۔ اور بعض معتزلہ کا قول ہے کہ اتفاق اکثر سے بھی اجماع ہو سکتا ہے، بدلیل من شذ فی النار، اور بعض نے کہا ہے کہ اجماع کوئی چیز نہیں اور اپنی جمیع شرائط کے ساتھ متحقق نہیں ہو سکتا، دیکھو کتب اصول فقہ ائمہ اربعہ۔ اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ علماء کا اس تعریف اجماع پر بھی اجماع نہیں، اور انکار اور تسلیم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 116 تا 118۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک اجماع کی تعریف۔ میرے نزدیک اجماع کا لفظ اس حالت پر صادق آ سکتا ہے کہ جب صحابہ میں سے مشاہیر صحابہ ایک اپنی رائے کو شائع کریں اور دوسرے باوجود سننے اس رائے کے مخالفت ظاہر نہ فرماویں، تو یہی اجماع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی صحابی نے جو امیر المومنین تھے، ابن سیاد کے دجال موعود ہونے کی نسبت قسم کھا کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی رائے ظاہر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار نہیں کیا اور نہ کسی صحابی نے، اور پھر اسی امر کے بارے میں ابن عمر نے بھی قسم کھائی اور جابر نے بھی اور کئی صحابیوں نے یہی رائے ظاہر کی، تو ظاہر ہے کہ یہ امر باقی صحابہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ سو میرے نزدیک یہی اجماع ہے۔ اور کون سی اجماع کی تعریف مجھ سے آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک یہ اجماع نہیں تو اور جس قدر ابن سیاد کے دجال موعود ہونے پر صحابہ نے قسمیں کھا کر اس کا دجال موعود ہونا بیان کیا ہے یا بغیر قسم کے اس بارے میں شہادت دی ہے، دونوں قسم کی شہادتیں بالمقابل پیش کریں، اور اگر آپ پیش نہ کر سکیں تو آپ پر حجت من کل الوجوہ ثابت ہے کہ ضرور اجماع ہو گیا ہوگا، کیونکہ اگر انکار پر قسمیں کھائی جاتی تو ضرور وہ بھی نقل کی جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم کو سن کر چپ رہنا 1000 اجماع سے افضل ہے اور تمام صحابہ کی شہادت سے کامل تر شہادت ہے۔ الحق مباحثہ لدھیانہ، روحانی خزائن، جلد 4 صفحہ 43۔ اجماع کے معنوں میں اختلاف۔ خود اجماع کے معنوں میں ہی اختلاف ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم تک ہی محدود رکھتے ہیں، بعض قرون ثلاثہ تک، بعض ائمہ اربعہ تک، مگر صحابہ اور ائمہ کا حال تو معلوم ہو چکا، اور اجماع کے توڑنے کے لیے ایک فرد کا باہر رہنا بھی کافی ہوتا ہے۔ چہ جائکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان امام، جس کے قول کے کروڑہا آدمی تابع ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی وفات کا صریح قائل ہو، اور پھر یہ لوگ کہیں کہ ان کی حیات پر اجماع ہے۔ اتمام الحجہ، روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 295۔ اجماع صرف صحابہ کے زمانے تک تھا۔ اجماع صرف صحابہ کے زمانے تک تھا، پھر فیض اعوج کا زمانہ شروع ہو گیا اور لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اور اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ رحمان خدا کی طرف سے ایک حکم مبعوث ہو۔ لجت النور، روحانی خزائن، جلد 16 صفحہ 415 و 16، ترجمہ از عربی عبارت۔ قرآن مجید کے خلاف کوئی اجماع قابل قبول نہیں۔ ولا نقبل اجماعً یخالف القرآن و حسبنا کتاب اللہ ولا نسمع قول الآخرین۔ ترجمہ، اور ہم کسی ایسے اجماع کو قبول نہیں کریں گے جو قرآن کریم کے مخالف ہو، اور ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال نہیں سنیں گے۔ انجام آتم، روحانی خزائن، جلد 11 صفحہ 133، ترجمہ از عربی عبارت۔ اجماع صحابہ کی اتباع ضروری ہے۔ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوگا جو دین اسلام میں داخل ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا متبع ہو، اور اللہ اور اس کے رسول اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ پر ایمان رکھے، اور یہ وعدہ اور اقرار کرے کہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چاہتا، اور وہ اس دین پر مرے جو دین فطرت ہے، اور اللہ کی کتاب کو پکڑ رکھے، اور سنت اور قرآن اور اجماع صحابہ سے جو ثابت ہو اس پر عمل کرے، اور جس نے ان 3 چیزوں کو چھوڑا تو اس نے گویا اپنے نفس کو آگ میں چھوڑا۔ مواہب الرحمن، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 315، ترجمہ از عربی عبارت۔ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی۔ شرعی حجت صرف اجماع صحابہ ہے۔ سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21 صفحہ 410۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد سب اجتہادوں سے اسلم اور اقویٰ اور اصح ہے۔ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21 صفحہ 169۔ کیا سات مسلمہ مجتہدین واجب العمل ہے؟ میں تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی ایک حکم میں بھی دوسرے مسلمانوں سے علیحدگی نہیں، جس طرح سارے اہل اسلام احکام بینہ قرآن کریم و حدیث صحیحہ و قیاسات مسلمہ مجتہدین کو واجب العمل جانتے ہیں، اسی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ صرف بعض اخبار گزشتہ و مستقبلہ کی نسبت الہام الہی کی وجہ سے، جس کو میں نے قرآن سے بکلی مطابق پایا ہے، بعض اخبار حدیثہ کے میں اس طرح پر معنی نہیں کرتا جو حال کے علماء کرتے ہیں، کیونکہ ایسے معنی کرنے سے
وہ حدیث نہ صرف قرآن کریم کے مخالف ٹھہرتی ہیں بلکہ دوسری حدیث کی بھی جو صحت میں ان کے برابر ہیں مغایر و مباین قرار پاتی ہیں۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 82۔ ہماری مسلمہ کتابیں۔ ہماری کتب مسلمہ مقبولہ جن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں بتفصیل ذیل ہیں۔ اول قرآن شریف، مگر یاد رہے کہ کسی قرآنی آیت کے معنی ہمارے نزدیک وہی معتبر اور صحیح ہیں جس پر قرآن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہوں، کیونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہیں، اور نیز قرآن کے کامل اور یقینی معنوں کے لیے اگر وہ یقینی مرتبہ قرآن کے دوسرے مقامات سے میسر نہ آ سکے، یہ بھی شرط ہے کہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل بھی اس کی مفسر ہو۔ غرض ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے ہرگز جائز نہیں، پس ہر یک معترض پر لازم ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت اس طریق سے باہر نہ جائے۔ دوسری کتابیں جو ہماری مسلم کتابیں ہیں ان میں اول درجے پر صحیح بخاری ہے، اور اس کی وہ تمام احادیث ہمارے نزدیک حجت ہیں جو قرآن شریف سے مخالف نہیں، اور ان میں سے دوسری کتاب صحیح مسلم ہے، اور اس کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیح بخاری سے مخالف نہ ہو۔ اور تیسرے درجے پر صحیح ترمذی، ابن ماجہ، موطا، نسائی، ابو داؤد، دارقطنی کتب حدیث ہیں، جن کی حدیثوں کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہو۔ یہ کتابیں ہمارے دین کی کتابیں ہیں، اور یہ شرائط ہیں جن کی روح سے ہمارا عمل ہے۔ آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 86 و 87۔ آپ علیہ السلام نے صحیح مسلم کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہوں۔ آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 60 حاشیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے مقابل پر صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں فرمایا، میرا مذہب یہی ہے کہ البتہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ضمنی طور پر صحیح ہیں، مگر جو حدیث صحیح طور پر ان میں سے مباین و مخالف قرآن کریم کے واقع ہوگی وہ صحت سے باہر ہو جائے گی۔ آخر بخاری اور مسلم پر وحی تو نازل نہیں تھی۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 15۔ مزید فرمایا، امام بخاری اور مسلم کی عظمت شان اور ان کی کتابوں کا امت میں قبول کیا جانا اگر مان بھی لیا جاوے تب بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کتابیں قطعی و یقینی ہیں، کیونکہ امت نے ان کے مرتبہ قطع اور یقین پر ہرگز اجماع نہیں کیا۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 98۔ بخاری کتاب الطب باب السحر میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشت متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے، وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدے کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے، جو ماننے والی ہو وہ مانے اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے۔ الحکم 10 نومبر 1907 صفحہ 8۔ حکم و عدل اور خلفائے راشدین کے فرمان کی اتباع ضروری۔ مردرجہ بالا رہنما و محکم اصولوں پر تمام شریعت حقہ کی بنیاد ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل طلب رہ جائے
یا اس کے حل میں مزید روشنی اور رہنمائی کی ضرورت ہو یا کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ان مسائل کے حل کے لیے جماعت کے مجتہدین اور راسخین فی العلم کو حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی حسب ذیل ہدایت ہے۔ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ہی ادنیٰ درجے کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں، کیونکہ اس فقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے، اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کو کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلے کے اپنے خداداد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 212۔ ہماری جماعت کو علم دین میں تفقہ پیدا کرنا چاہیے، مگر اس کے وہ معنی نہیں جو عام ملا لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ استنجا وغیرہ کے چند مسائل آگے وہ بھی تقلیدی رنگ میں فقیہ بن بیٹھے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی و حدیث نبوی اور ہمارے کلام میں تدبر کریں، قرآنی معارف و حقائق سے آگاہ ہوں۔ ملفوظات، جلد 5، صفحہ 211 تا 12، ایڈیشن 1988۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تاکیدی نصیحت کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میرے بعد جب اختلافات ہوں گے تو تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کی اور آپ کے خلفاء کی سنت اور طریق کی اتباع بھی اسی طرح ضروری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک اور رسم کے سلسلے میں بحیثیت حکم و عدل اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ اصولی اور بنیادی نقطہ بیان فرمایا کہ پھر یہ سوال ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام و ائمہ اعظام میں سے کسی نے یوں کیا؟ جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے خواہ بدعات کا دروازہ کھولنے کی؟ ملفوظات، جلد 5، صفحہ 213 و 214، ایڈیشن 1988۔ پس مذکورہ بالا ماخذ شریعت کی بنیاد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس زمانے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم عدل کے منصب پر فائز ہیں، اس لیے ان ماخذ کی روشنی میں فقہی مسائل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی بیان فرمودہ تشریح دیگر تمام تشریحات پر فائق ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ حل طلب محسوس ہو یا اس کے حل میں مزید روشنی اور رہنمائی کی ضرورت ہو یا کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پیش آمدہ مسائل پر اجتہاد کے لیے جماعت احمدیہ میں مجلس افتاء قائم ہے، جو غور و تحقیق کے بعد اپنی رائے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بھجواتی ہے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کی فقہ کا حصہ قرار پاتا ہے اور تمام احمدی اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شریعت کے جو مسائل نص قرآنی یا سنت نبوی پر مبنی ہیں اور انہیں تواتر عملی کی حیثیت حاصل ہے وہ دائمی ہیں، باقی مسائل ائمہ دین اور فقہائے اسلام کے اجتہاد پر مبنی ہیں۔ ایسے اجتہادی مسائل میں مقررہ ضابطہ کے تحت سلسلے کے اہل الرائے علماء کے مشورے اور خلیفہ وقت کی منظوری سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، 10 فروری 1983، مطبوعہ فقہ احمدیہ، حصہ دوم، صفحہ 1۔ آواز ابو صبیر۔